السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی آج قرآن کی تلاوت کریں۔ کس آیت میں؟ ولن ترضى 120 ہے۔ 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ آخری مرتبہ ہم نے آیت نمبر 118 اور 119 کور کی تھی۔ خلاصہ یہ تھا اس میں کہ جو مشرکین مکہ وغیرہ تھے انہوں نے کچھ اعتراض وغیرہ پیش کیے تھے۔ مشرکین بولتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر بات کیوں نہیں کرتا، وہ آ کر ہم سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ دیکھو یہ میرے رسول ہیں، لہٰذا ان پر اسلام لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی باتوں کو مان لو۔ وہ ہم سے خود کیوں نہیں کہتا ہے، جبکہ کفار مکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ آ کر ہم سے بات نہیں کرے گا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ بس بحث کرنا، اور یہ تھا کہ ہمیں ان کی بات ماننی نہیں ہے۔ اب چونکہ اللہ بات کرنے تو آئے گا نہیں، بس کہہ دو اور ہمیں ان کی بات نہیں ماننی۔ خیر، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک تسلی دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اچھائی کی طرف آ جاؤ، اسلام کو مان لو، اچھے کام کر لو، اور یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ ایک ڈرانے والے ہیں۔ آپ کا کام ہے خوشخبری دینا اور ڈرانا، بس۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا، وعلیکم السلام، کہ کون انسان جہنمی ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، سمجھا دیے ان لوگوں کو بھائی یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو آیت نمبر 118 اور 19 میں ہم نے اس موقع سے کور کی تھی۔ آج ہمارے سامنے آیت نمبر 120 ہے، اس کا آج ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ولن اور ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، ترضیٰ خوش ہوں گے، ترضیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، عنکا آپ سے، عنکا آپ سے، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے عنکا آپ سے۔ کون خوش نہیں ہوں گے؟ الیہود، یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا عیسائی لوگ، ٹھیک ہے۔ ولن ترضیٰ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے عنکا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی نصارا۔ آگے ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَئِن، اور اگر، وَلَئِن اور اگر، اتبعت آپ نے بات مان لی، آپ نے اتباع کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشوں کی آپ نے اتباع کر لی، کیا ہوگا؟ بعد الذی اس کے بعد، بعد الذی اس کے بعد، جاءک آپ کے پاس آ چکا ہے، جاءک آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم میں سے کچھ،
من العلم علم میں سے کچھ، یا پھر علم آپ کے پاس آ چکا ہے، بعد الذی اس کے بعد، جاءک آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم، ما لک من اللہ، ما لک تو آپ کے لیے نہیں ہوگا، ما لک آپ کے لیے نہیں ہوگا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی بھی مددگار، ولا نصیر اور کوئی بھی سپورٹر، ما لک آپ کے لیے نہیں ہوگا، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 120 کا۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات ہو رہی ہے آیت کی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ سے یہود اور عیسائی لوگ راضی اور خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، ان کی ملت کو ہی مان لیں۔ اب دیکھیے، اگرچہ اس آیت میں خطاب اللہ کے نبی سے، خطاب مطلب متوجہ کر رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ اے نبی آپ سے یہود راضی نہیں ہوں گے، اگرچہ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خطاب صرف نبی کے لیے خاص نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی پر رکھ کر بات بولی جائے، اور یہ خطاب ہم سبھی یعنی ساری امت کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ خطاب اگرچہ نبی کے لیے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، مگر یہ خطاب نبی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے۔ کیوں یہ خطاب نبی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے وہ چیز نبی کے لیے ممکن ہی نہیں، نبی وہ کام نہیں کر سکتے، اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ مطلب بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی امت اس آیت میں موجود عمل اور فعل نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کے راستے سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو خطاب دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں اللہ نے، وعلیکم السلام، کیوں اللہ نے ڈائریکٹ ہم لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ جو ہے یہود کی ملت کی اتباع نہ کریں، یا مسلمانوں آپ سے یہود خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں کہا؟ کیوں نبی پر رکھ کر بات بولی کہ اللہ کے نبی آپ سے راضی نہیں ہوں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی پر بات رکھ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے ہم لوگوں کو، تو اللہ نے سیدھے ہی ہمیں حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے سیدھے ہمیں مخاطب کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بتائیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نبی جیسی شخصیت جو ہے بہت رحم والے، مطلب سب کو پتہ ہے، امانت دار، تو ان سے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اگر ان کی پیروی کریں تو وہ سب کچھ نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اور کوئی صاحب نبی کے ذریعے ہم تک پیغام کیوں پہنچایا؟ کیوں ہمیں ڈر کے اللہ نے خطاب نہیں کیا؟ نبی کو فالو کرتے ہیں، ان کا جو وہ کرتے ہیں انہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ سمجھ نہیں پاتے، ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا ہے۔ نہیں، بالکل اللہ کا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے ایمان والوں، تو ڈائریکٹ خطاب وہاں پر بھی ہوتا ہے، مگر یہاں پر نبی کے واسطے ہم تک پیغام پہنچایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کی یہاں پہ امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ نبی کے اگر آپ بھی پلٹ گئے تو آپ کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، جبکہ وہ نہیں پلٹیں گے۔ مطلب اس قدر یہ چیز امپورٹنٹ ہے دین سے پلٹنا، اس وجہ سے نبی کو سیدھے شر کیا۔ جی، اور کوئی صاحب؟ خیر ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، مگر اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو لوگ ہیں، مطلب آپ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ آپ کے نہیں ہونے والے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، اگرچہ آپ سے یہ عمل نہیں ہونے والا ہے۔ بات سمجھیے، اے نبی آپ یہ عمل نہیں کرنے والے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ پر رکھ کر یہ بات بول رہے ہیں تاکہ مسلمان سوچیں کہ ہاں، جب نبی یہ عمل نہیں کر رہے تھے اور اللہ نے پھر بھی نبی کو حکم دیا تو ہمیں تو پھر اور دھیان رکھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا میں نے ابھی آپ سے؟ اس آیت میں جس عمل کی بات چل رہی ہے نبی کے لیے وہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ نبی آپ مت کریے۔ کیا مطلب؟ مسلمان سوچیں کہ نبی وہ عمل نہیں کرنے والے تھے، پھر بھی اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ نبی آپ مت کیجیے، تاکہ مسلمان سوچیں
کہ جب نبی کے لیے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا اور اللہ نے نبی کو پھر بھی منع کیا تو ہم تو وہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمیں تو اور رکنا ہے، ہمیں تو اور اس سے بچنا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ چیز ہے. خیر، ایک بات یہاں پر یہ ہو گئی. دوسری بات، اب ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے کہ بھائی جو عیسائی ہیں یہود، ان کی خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اے نبی آپ سے یہود اور عیسائی راضی اور خوش نہیں ہوں گے. تو کنیکشن یہ ہے کہ ابھی کچھ آیتوں پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ جب قبلے کے بدلنے کی باری آئی تھی، قبلہ بدل گیا تھا. پہلے قبلہ کہاں تھا؟ یروشلم یا پھر بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے کہاں ہو گیا؟ کعبۃ اللہ. تو یہود نے اعتراض کیا، کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ قبلہ بھی برحق ہے تو کیوں مسلمان اب یہاں پر رخ کر رہے ہیں، اور کیوں نبی کو حکم مل رہا ہے کہ وہ یہاں پر متوجہ ہو جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اور پھر یہ والی آیت آ رہی ہے ہمارے سامنے کیا کہ نبی یہود آپ سے راضی نہیں ہوں گے. بتانا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کتنے بھی ان کے سیم بننے کی کوشش کر لیں، یا جو چیزیں ان کے یہاں اور آپ کے یہاں کامن ہیں آپ ان کو کتنا ہی اپنا لیں، یہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہود کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں کا بھی کیا تھا پہلے؟ دونوں کے یہاں سیم پوائنٹ ہو رہا تھا. لیکن یہود نے پھر بھی اعتراض کیا کہ قبلہ کیوں بدل گیا. مطلب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ جتنی بھی سیم پوائنٹ یہاں پر تلاش کر لیں، یہ یہود عیسائی آپ سے خوش نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پر ہے. اس کے بعد اچھا ایک چیز یہاں پر غور کرنے والی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی بات نہیں مان لیں. دیکھیے یہاں مطلب یہ نہیں کہ یا تو آپ یہود کی بات مان لیں یا عیسائیوں کی بات مان لیں تب لوگ خوش ہو جائیں گے. نہیں، یہود خوش ہوں گے جب آپ یہودی بن جائیں، اور عیسائی خوش ہوں گے جب آپ کیا بن جائیں؟ عیسائی بن جائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک کو مان لیں اور وہ خوش ہو جائیں گے، نہیں، کیونکہ یہود برا مانتے ہیں عیسائیوں کو اور عیسائی برا مانتے ہیں یہود کو. یہود کیا بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، ایسا بولتے ہیں. اور عیسائی کیا بولتے ہیں؟ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا ہے. مطلب یہ دونوں دوسرے کو برا مانتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اگر یہودی کیا چاہتے ہیں، اگر یہ یہودی بن گئے نبی تو ہم ان سے خوش ہو جائیں گے. عیسائی کیا سوچتے ہیں، اگر یہ عیسائی بن گئے تو ہم لوگ کیا ہوں گے، ان سے خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب یہود اور نصارہ، غور سے بات سنیے گا، جب یہود اور نصارہ نبی سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے تو ہم لوگوں سے وہ قومیں کیسے خوش ہو سکتی ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ یہود اور عیسائی اور مسلمان ان کے یہاں بہت سملیرٹیز تھیں. یہود کا خالق کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. عیسائیوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہود کے یہاں جو احکام اور تعلیمات موجود ہیں وہ کہاں سے ان کو ملی ہیں؟ اوپر سے ملی ہیں. مطلب ان کے یہاں بہت چیزیں کامن تھیں، سیم تھیں، مگر حکم کیا ملا کہ جتنی باتیں کامن ہو جائیں آپ کے بیچ. اگر یہود اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہونے والے، کب خوش ہوں گے؟ جب آپ خود ان کی ملت کی اتباع کریں، جب آپ خود ان کے بن جائیں تبھی آپ سے خوش ہوں گے. مطلب جب یہود اور نصارہ جن کے یہاں اور ہمارے یہاں بہت ہی کامن چیزیں ہیں وہ ہم سے خوش نہیں ہونے والے ہیں، تو وہ قومیں جو جنہیں آسمانی تعلیمات ملی ہی نہیں ہیں وہ ہم سے کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو دوسری قوموں کو ہر ممکن طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی طریقے ان کے کہ ہم فلاں کام کر لیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں، نہیں ہو سکتے ہیں خوش. کب خوش ہوں گے؟ جب ہم خود ہی نعوذ باللہ ان کے مذہب میں رنگ جائیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی خزانے والی بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. ولن ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے. یہ خبر دے رہا ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ رب تعالیٰ کو علم ہے ان چیزوں کا جو مستقبل میں ہونے والی ہیں. اللہ نے بتا دیا پہلے ہی، آپ کچھ بھی کر لیجئے آگے فیوچر میں آپ سے خوش نہیں ہونے والے. آپ کچھ بھی کر لیجئے. کب خوش ہوں گے؟ جب آپ خود ان کی ملت کی ہی اتباع کریں. ملت مطلب کیا ہوتا ہے؟
مطلب ان کی شریعت، ان کا دین، ان کے جو تعلیمات ہیں آپ ان کو مان لیں، تبھی یہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قل ان ھدی اللہ هو الہدی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اصل ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے. کیا مطلب؟ آپ لوگ بول رہے ہو، مطلب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ یہودی بن جائیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ عیسائی بن جائیں. کیوں؟ یہ سوچتے ہیں ہم لوگ حق پر ہیں، یہودی برحق ہیں، عیسائی برحق ہیں. بیان ہوا کہ نہیں، آپ بیان فرما دیجیے اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. مطلب جس چیز کو لے کر میں آپ کے یہاں آیا ہوں وہ اللہ کی ہدایت ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی میں حق پر ہوں، جو طریقہ مجھے ملا وہ کیا ہدایت ہے، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں لہذا آپ یہودی اور عیسائی بن جاؤ، وہ درست نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آیت کیا ہے؟ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. مطلب اللہ نے جو مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے جو مجھے طریقہ دیا وہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے، وہ طریقہ درست ہے. لہذا اس میں ہمارا کمال نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں آپ گمراہی پر ہو. کمال یہ ہے کہ آپ لوگ بھی میری ہدایت پر آ جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور اگر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کو مانا، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کو مان لیا، کب؟ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ما لک من اللہ. تو اللہ کے نبی آپ کا بھی اللہ کی طرف سے کوئی دوست نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی مددگار رہے گا. کیا مطلب؟ یہاں پہ ایک بات غور کریے. ابھی شروع آیت میں کیا تھا کہ یہود اور عیسائی خوش ہوں گے جب ہم لوگ یا پھر اللہ کے نبی ان کی ملت کی اتباع کر لیں، ان کی ملت کو مان لیں. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مانا، پہلے کیا کہا؟ ملت. اب اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ان کی خواہشات. کیا مطلب؟ کہ ان کا دین بچا ہی نہیں ہے، یہ ان کی ملت ہے ہی نہیں. جو سوچ رہا ہے ہم لوگ یہودی ہیں، ہمارے پاس آسمانی تعلیمات ہیں، وہ نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے پاس صرف خواہشات ہیں. انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، وہاں تحریف کر دی، بدلاؤ کر دیا، تو اب وہ ملت نہیں رہا، وہ خواہشات بن گئی. جو لگا مناسب وہ ایڈ کر دیا، جو لگا غیر مناسب اسے حذف کر دیا. تو یہ دین کب رہا؟ یہ کیا بن گئے؟ خواہشات. کیا کہا؟ اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مانا، کب؟ جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. کون سا علم؟ قرآن و حدیث کا علم. آپ کے پاس وحی آ چکی ہے، مگر آپ کیا ان کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی خواہشات کو مان سکتے ہیں؟ کیا آپ عیسائیوں کی خواہشات کو مان سکتے ہیں؟ نہیں. مطلب اس کام کا واقع ہونا نبی کی ذات سے ممکن نہیں تھا، لیکن خطاب پھر بھی کن سے؟ اللہ کے نبی سے، ہمیں سمجھانے کے لیے. کیا؟ کہ دیکھو ان سے یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے، مگر ہم نے پھر بھی خطاب ان کو کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب ان سے وہ کام ہونا ممکن نہیں تھا، اللہ نے خطاب کیا ان کو، تو پھر تو ہمیں اور دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہم سے یہ کام ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں بھائی کتنے سخت ہے. کیا؟ اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مانا، آپ ان کے لیے جھک گئے. دیکھیے مشرکین کیا بولتے کہ دیکھیے ہم کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور وعلیکم السلام، اور آپ کچھ کریں ہمارے لیے. کیا مطلب؟ مشرکین نے کہا کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور بدلے میں 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجیے. تو دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگ کمپرومائز کریں، جھکتے جائیں تاکہ وہ لوگ ہم سے قریب ہو جائیں، خوش ہو جائیں. نہیں، جہاں گنجائش ہو وہاں پر ہی کچھ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اس بات، مگر جہاں گنجائش نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مطلب بہت غور کرنا ہے ہم لوگ اس بارے میں، کیونکہ یہ جیسے آج بہت رائج ہے. خیر، تو بتا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ان کے لیے کمپرومائز یا پھر جھکاؤ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے دل میں سے گنجائش نہیں ہے. باقاعدہ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 10 طریقوں سے تاکیدی انداز میں 10 تاکید ذکر فرمائی. یہاں پر اس آیت میں 10 تاکید ذکر ہے. تاکید مطلب زور دینا. کس بارے میں زور ہے؟ اس بارے میں زور ہے کہ اے مسلمانوں کچھ بھی ہو جائے
آپ کو یہود کو خوش کرنے کے لیے ان کو یا ان کے طریقوں کا نہیں اپنانا ہے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لیجیے، وہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے. لہذا جیسے بھی حالات ہوں آپ کو ان کلچر کو، ان کی عادات کو فالو نہیں کرنا ہے. کن طریقے ہیں؟ 10 طریقے ہیں باقاعدہ. خیر تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف میں صرف یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں. تو یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. اب اگر میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ بھائی اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کچھ بھی ہو جائے ہاں یہود کی، عیسائی یا جو لوگ بھی ہوں ان کی اتباع نہیں کرنی. اب جب یہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر غیر اقوام کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 121. وہاں پر ہے الذین، وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے دیا ہے یا جن کو ہم نے دی ہے، الکتاب کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی جیسے تلاوت کا حق ہے، حق تلاوتی جیسے تلاوت کا حق ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، ومن یکفر بہ اور جو کوئی بھی اس کتاب کا کفر یعنی انکار کرتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کتاب کا انکار کرتا ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہم الخاسرون جو نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. جی تو ابھی تک بات چل رہی تھی یہود کی یا عیسائیوں کی خرابی وغیرہ کی کہ ان کے یہاں کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے. یہ بات بارہا میں نے آپ تک پہنچائی ہے کہ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جب وہ کسی قوم کی برائی پیش کرتا ہے تو اس جرم کا مجرم وہ پوری قوم کو نہیں بناتا ہے، بلکہ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے وہی لوگ مجرم بنائے جاتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے الگ کر لیا جاتا ہے. وہی بات یہاں پر بھی ہے. اب ان کی خرابی تھی، کیا سوچ رہے ہیں کہ بس ہماری باتوں کو مان لیا جائے اور یہ لوگ ہمارے مطلب ہم میں سے کیوں نہیں بن رہے. اب کیا بات آ رہی؟ نہیں، سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو برے ہوں، جو منمانی کریں اور جو اپنی خواہشات کی اتباع کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کیا الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یہاں پر مراد کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کون مراد ہو سکتا ہے یہاں پر؟ مسلمان، مسلمانوں کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. یہود و نصارہ اور کوئی نہیں، اور مسلمان، مسلمان ہی صرف مسلمان ہی. مسلمان وہ تو ویسے ہی خطارے میں. مسلمانوں کی تو بات چل ہی نہیں رہی. اگر آپ بولیں اگر صرف ان کو خاص کریں آپ تو مسلمانوں کی بات چل ہی نہیں رہی ہے. جی تو یہی بات درست ہے کہ تینوں یہاں مراد ہیں یا مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ مفسرین نے دونوں باتیں ذکر کی ہیں. کچھ نے کہا یہاں مراد کیا ہے؟ الذین آتیناہم وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. مراد کون ہے؟ عیسائی اور یہود. اور اس طرح آیت قرآن نے بہت مرتبہ ذکر کی جاتی ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. کون ہوتے ہیں مراد؟ یہود اور عیسائی. بعد نے کہا نہیں، یہاں پر مراد اہل مکہ بھی ہے، مطلب جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اہل ایمان بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے. خیر جو لوگ بھی ہوں دونوں کا احتمال یہاں موجود ہے. اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں مراد، اور یہود و نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اصل بات کیا ہے وہ آگے. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. اب چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو یا پھر قرآن مجید ہو. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یتلونہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. دیکھیے تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح رس پہلے آیا تھا ایک مرتبہ، وہ پڑھنا ہی ہے.
دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تلاوت اللفظ, ایک ہوتا ہے تلاوت المعنی, اور ایک ہوتا ہے تلاوت الحکم. مطلب تلاوت ہوتی ہے 3 طرح کی, ایک ہے تلاوت اللفظ, ایک ہے تلاوت المعنی, ایک ہے تلاوت الحکم. تلاوت اللفظ بولتے ہیں الفاظ کو پڑھنا, الفاظ کو پڑھنا, کوئی لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لینا. تلاوت المعنی بولتے ہیں جو ہم نے لفظ پڑھے ہیں ان کے معنی کو ایکسپلین کرنا, تفسیر کرنا, اس کو کیا وہ تلاوت المعنی. اور تلاوت الحکم اس آیت میں جو میننگ موجود ہے, جو پیغام موجود ہے اس کی اتباع کرنا اور اس پر عمل کرنا. مطلب تلاوت 3 طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے الفاظ کو پڑھنا, دوسرا ہے اس کے میننگ کو پڑھنا اور سمجھنا, اور تیسرا کیا ہے اس کے میننگ پر, اس کے پیغام پر عمل کر لینا. اور یہ تینوں ہی باتیں اس آیت میں مراد ہیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ, وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, لفظ بھی پڑھتے ہیں, میننگ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ حق کا تلاوتی, جیسے تلاوت کا حق ہے ویسے ہی کرتے ہیں. یہ بہت عظیم الشان مقام ہے کہ کتاب کا جو حق ہے مکمل ادا کرتے ہیں. الفاظ پڑھنا ہے وہی پڑھتے ہیں, میننگ سمجھنا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں, اور حکم پر عمل کرنا ہے وہ بھی. مطلب یہاں پر ان اہل ایمان کی بات چل رہی ہے جو لوگ کیا ہیں, ہاں جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں, جن کا ایمان کیا ہے مکمل ہے. خیر, تو کیا ہوا, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے تلاوت کا حق ہے. آگے ہے اولئک یؤمنون بہ, یہی تو لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب وہ الفاظ ہی پڑھ رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں, نہیں سمجھنا تو بھائی پھر اور کیا بچا. یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے ہے وَمَن یکفر بہ, جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے, کوئی بھی کتاب ہو, ان تینوں میں سے اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اس آیت سے کیا بات معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ جی, جو یہ کتاب پڑھتے ہیں وہی اس کی مطلب مومن ہے, اور جو اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں. جی, تو معلوم ہوا ہم لوگوں کو کہ حقیقت میں مومن کون ہے. اللہ نے بات بولی ایمان کی, اصل ایمان کن کے ہیں, اصل مومن کون ہے. آج سوال ہوتا ہے نا کہ یہی بولنا ہے کہ بھائی فلاں صاحب بھی مومن ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی حق پر ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی. کون ہے حق پر؟ جواب موجود ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیے بھی, اس کے میننگ کو سمجھو اور تفسیر مطلب خود سمجھے بھی, جو بھی وضاحتیں موجود ہیں محسن وغیرہ کی, اور اس کے جو بھی پیغام اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر یہ تینوں صفات ایک ساتھ موجود, تب کیا ہم لوگ حقیقی مومن بن سکتے ہیں یا پھر ہیں؟ نہیں ہیں تو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیا معلوم ہم لوگوں کو یہاں پر حقیقی ایمان ہمیں ملتا ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے. بس ایک آسان آیت ہے, ہم وہ کر لیتے ہیں اور بعد مکمل کرتے ہیں. اب دیکھیے, یہ ایک پورا لمبا سلسلہ تھا جو یہود اور نصارہ کی خرابی پر مشتمل تھا. کافی لمبے ٹائم سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ یہود کی کیا خرابیاں ہیں اور جو عیسائی کی کیا خرابیاں ہیں, مگر یہاں پر آ کر یہ سیریز رک جاتی ہے. اب یہاں پر رکو ہو چکا ہے چونکہ, اسی لیے اب جو آگے باتیں آ رہی ہیں وہ سیاق و سباق کچھ دوسرا ہے. مطلب اس پارے کے چوتھے رکوع سے یہود عیسائی کی جو خرابیاں تھیں, جو ان کا ذکر شروع ہوا تھا, وہ یہاں پر آ کے مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. بس یہاں پر ایک بات قابل غور ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ سے یا اس کی ناراضگی کو مول لینا یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیے, یہود نے اور عیسائیوں نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا تھا. انہوں نے اللہ کو خوب ناراض کیا, اس کی باتوں کا انکار کیا, زبان سے ناراض کیا, دل سے اپنے اعمال سے اللہ کو خوب ناراض کیا. مطلب انہوں نے اللہ کے غصے کو مول لے لیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں, اس پارے کے چوتھے رکوع سے اب تک لگاتار خرابیاں ذکر ہیں. کمی کیا تھی, گناہ کیا تھے, خرابیاں مذکور ہیں یہاں پر. مطلب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس اللہ کو ناراض کیا جائے, اس کی ہم ناراضگی مول لیں. کیوں؟ اگر اس کی ناراضگی ہم لوگ مول لیتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. ایک بات سوچیے,
آج ہم لوگ تنہائی میں اور اکیلے پن میں، اکیلے ہونے کی حالت میں ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، کیا وہ گناہ ہمارے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں؟ کیا لوگ جانتے ہیں کہ تنہائی میں ہمارے گناہ کیا ہیں؟ ہم جتنا صاف دکھتے ہیں کیا ہم اندر سے اتنے ہی اچھے ہیں؟ نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم لوگوں کو؟ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ کیوں؟ شاید ابھی کچھ خیر باقی ہے ہمارے یہاں، یہ اس کا ہم پر انعام ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ اور اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جانتے ہیں ہم یہی وہ انعام ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایک مومن شخص کو، محشر میں لوگ ہوں گے موجود، سب لوگ، دنیا پوری موجود ہے وہاں پر، رب تعالیٰ مومن انسان کو اپنے سے قریب کرے گا اور اس مومن انسان کے اوپر ایک چادر یا پھر کوئی اوڑھنی ڈال دے گا تاکہ اس ایمان والے کو اور لوگ نہیں دیکھ پائیں۔ یہ باقاعدہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ان اللہ یدنی المؤمن، محشر میں سب لوگ موجود ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ مومن انسان کو اپنے سے قریب کرے گا۔ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفًا وَيَسْتُرُهُ، اور اس مومن انسان کے اوپر ایک اوڑھنی اور پردہ وغیرہ ڈال دے گا تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ پائیں، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس سوال پوچھے گا، اے میرے مومن بندے، اتعرف ذنب کذا، تمہیں یاد ہے تم نے فلاں موقع سے یہ گناہ کیا تھا؟ اتعرف ذنب کذا، تمہیں یاد ہے تم نے اس دن یہ گناہ کیا تھا؟ اب بندہ دل میں سوچ رہا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے میرے گناہ گنوا رہا ہے، اب تو میری خیر نہیں، بتائیے مجھے، محشر میں موجود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تم نے فلاں موقع سے یہ گناہ کیا تھا، تم نے وہ گناہ کیا تھا۔ بندہ کیا سوچ رہا ہے دل میں؟ وَرَوَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، اب تو برباد ہو گیا ہوں۔ اللہ سوال گنوا رہا ہے کہ تم نے وہ گناہ کیے تھے تو میں برباد ہو چکا ہوں۔ اللہ بولے گا میرے وہی بندے، دیکھو تم نے تمام گناہ دنیا میں کیے تھے مگر ہم نے ان کو چھپا دیا تھا، تو دیکھو آج ہم تمہارے گناہوں کو چھپا رہے ہیں، لہذا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگ عزت سے سر اٹھائے ہوئے ہیں تو رب کا یہ ہم پر رحم ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا۔ کیوں؟ کچھ تو خیر تھی نا ہمارے یہاں، بس ہمیں اس خیر کو بڑھانا ہے، اسے پیدا کرنا ہے تاکہ یہ گناہ ہمارے چھپے رہیں، ورنہ ہم لوگ کہیں کے بھی کہیں کے بھی لائق نہیں رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو اپنے اور اپنے ہمارے بیچ رکھ دے، آمین، یعنی ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دے۔ خیر، تو آیت آگے ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے بنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے بنی اسرائیل، جی شاید اس موقع سے ایک بار بات آئی تھی کہ اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، نام، جی اصل میں لقب ہے ان کا، وہ اسرائیل کیا ہے؟ لقب ہے ان کا یعقوب علیہ السلام کا، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ٹھیک ہے، آئے تو نہیں ہے آج، اسرائیل مطلب اللہ کا بندہ۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے۔ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے آپ پر کی ہے۔ کیا؟ وَأَنِّي اور میں نے، وَأَنِّي اور میں نے فضلتکم آپ کو فضیلت دی ہے، علی العالمین جہاں والوں پر، میں نے آپ کو جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، دیکھیے آیت ہے یا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگ قرآن مجید کو پڑھیں اور تفسیر پڑھیں اور وہاں پر آپ کو اس لفظ کا مطلب یہ ملے کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے آپ کو اس لفظ کا مطلب وہاں پر کیا ملے؟ نعمتوں، جبکہ یہ لفظ کیا ہے؟ واحد ہے، ایک کے نہیں آتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے آپ پر کی ہے، جبکہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میری ان نعمتوں کو، جمع جو میں نے آپ پر کی، جبکہ لفظ کیا ہے؟ واحد ہے۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مفہوم کیا ہو رہا ہے؟ جمع کا، ان نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود سے پڑھنا کافی نہیں ہے،
پڑھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے جناب, ٹھیک ہے. تو لفظ واحد ہے, میری نعمت کو یاد کرو, ترجمہ یہ ہوتا ہے کیا ترجمہ؟ نعمتوں کو یاد کرو. کیوں جمع کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وہ بات مفہومی ہے, اصل میں یہاں جواب موجود ہے. نعمت لفظ یہ واحد ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی یہاں پر اضافت ہو رہی, نعمتی میری نعمت. اگر ہوتا ہے نعمت مطلب صرف نعمت ختم بات ہے, نعمتی جب کسی لفظ کی اضافت ہوتی ہے وہ لفظ عام بن جاتا ہے. جب کوئی لفظ کی اضافت ہو لفظ کے بعد عام بن جاتا ہے, مطلب لفظ عام ہو گیا تو بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو. تو یہ واحد ہے, اس کی اضافت یا کی طرف ہو گئی, کیا بن گیا؟ عام لفظ ہو گیا. عام جب عام ہو گیا سبھی کو شان میں شامل ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے آپ پر کی ہے. سمجھ گئے بات کو؟ لفظ واحد ہے مگر اضافت ہو رہی ہے, اور یہ اصول ہے کہ جب لفظ کی اضافت ہو جائے تو اس کا ہو جاتا ہے عام بن جاتا ہے. تو بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. اور ظاہر سی بات ہے رب نے ان پر ایک نعمت تو کی نہیں تھی بلکہ بے شمار ان پر نعمتیں کی تھی. آخری بات آگے ہے وَأَنِّي, اور میں نے آپ کو جہاں والوں پر فضیلت دے دی. بس یہ آخری بات ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کو جہاں والوں پر فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود ہم سے افضل ہیں, عیسائی ہم سے افضل ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بات, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو جہاں والوں پر فضیلت دے دی ہے. جی جناب, میں کہہ رہا تھا ابھی کہ جو ہے نماز کی بہت اہمیت ہے نا؟ نہیں کہاں تھے آپ؟ اچھا لکھ رہے تھے. نہیں دیکھیے جب باتیں آئیں ان کو سنا کریے یہاں تک ہے نا, باتیں مس نہیں ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو خیر کیا ہے, میں نے آپ کو جہاں والوں پر فضیلت دے دی ہے. تو یہودی ہم سے افضل بن گئے, عیسائی ہم سے افضل بن گئے. قرآن کہہ رہا ہے کیا کیا جائے؟ پھر تو ہم تو کچھ رہے نہیں, برے بن کر بھی وہ لوگ اچھے بن گئے, اور ہم نے کیا بات بھائی اچھا کام کرو, اچھے کام کرو, ہمیں اچھا بننا ہے. وہ لوگ برے ہیں, برے بن کر بھی وہ لوگ اچھے ہیں قرآن کے اعتبار سے, اور ہم لوگ اچھے ہو کر بھی کیا ہیں؟ برے ہیں. دنیا میں افضل ہے اور ہم لوگ آخرت نہیں. تو پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا میں ہمیں اچھائی دے. دنیا میں تو ہمیں اچھائی مل نہیں رہی ہے نہیں مسئلہ؟ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ قرآن کہہ رہے اے یہودیوں عیسائیوں ہم نے آپ کو جہاں والوں پر, عالمین جمع ہے, عالم الانس, عالم الجن, عالم الوحوش والطیور, جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں. اگرچہ ہم مراد کون ہو گئے؟ انسان مراد یہاں پر, کہ انسانوں میں ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے. جی کوئی جواب نہیں بھائی. یہاں پر ہماری بات آ رہی ایگو پر, ہم لوگ نیچے ہو رہے ہیں. کیسے ہم لوگ نیچے ہونے دے سکتے ہیں؟ ہم اوپر جائیں گے انشاءاللہ. جی یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے نا جس وقت ان کو ساری نعمتیں بخشی جا رہی تھی. آیت تو ابھی کی ہے, مسئلہ یہ ہے اس کے بعد ان کے پاس ساری نعمتیں ان کو ساری نعمتیں ملی تھیں لیکن انہوں نے پھر ناشکری کری تھی اس چیز کی. تو وہ ساری کیا یہاں پر یہ چیز موجود ہے کہ یہ چیز یہاں اس کے لیے خاص ہے, اس زمانے کے لیے؟ ایک طریقے سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں دی ہے, اور پھر آگے یہ ہے کہ واتقوا یوما, تو آگے یہ ڈرو اس دن سے. وہ چیز ٹھیک ہے, اللہ یہ بولتا دیکھو اگر نہیں ڈرو گے نا تمہیں غیر افضل کر دوں گا اور ان کو افضل بنا دوں گا میں. اللہ یہ بولتا, اللہ نے سیدھا افضل بنا ہی دیا, اللہ نے افضل بنا ہی دیا نا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیے وجہ یہ ہے, دیکھیے اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم صحیح سے پڑھا کریں. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے یہ, اس کی بعض آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. قرآن کی تفسیر کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں خود قرآن کی آیات سے. تو قرآن میں اور ایسی آیات موجود ہیں جہاں پر ہمارے افضل ہونے کی بات ہے. ہمارے مطلب امت محمدیہ کی, کہ یہ امت کیا ہے؟ افضل ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم بولیں گے کہ بھائی یہ جو آیت ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ آیت اس زمانے کے لیے خاص. کیوں؟ ایک آیت ہے ہمارے سامنے, کنتم خیر امت, تم لوگ سب سے بہتر ہو. کنتم خیر امت, تم لوگ سب سے بہتر امت ہو. تو یہ آیت ہمارے ہی لیے ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب دو باتیں آ گئی نا. اس آیت میں کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل آپ لوگ افضل ہو,
وہ آج کہہ رہی ہے نہیں اے امت محمدیہ آپ لوگ افضل ہو. تعارض ہو رہا ہے نا. یہ آج کہہ رہی ہے کہ نہیں اے بنی اسرائیل آپ لوگ افضل ہو. یہ کہہ رہی ہے نہیں اے امت محمدیہ آپ لوگ افضل ہو. جمع و تطبیق یہ ہے کہ یہاں جو آیت مراد ہے یہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے. وہ لوگ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل تھے، مگر جب یہ امت آ گئی، اسے یہ قرآن مل گیا، یہ تعلیمات مل گئی، تو یہ امت کیا بن گئی؟ افضل بن گئی. مگر جب ہم لوگ اس پر عمل کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، صرف نام کے مسلمان بننے کا. ہم لوگ کیا ہیں بھائی؟ ہمارا نام ہے عامر، خالد، فلاں فلاں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے کام اسلامی نہیں ہیں. خیر، تو بات سمجھ گئے کہ ہم نے آپ کو جہاں والوں پر فضیلت دی ہے، تو یہ بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے، نہ کہ اس زمانے. یہاں پر اب افضل کون ہیں؟ وہ لوگ امت محمد میں جو لوگ جو ہے ایمان والے ہیں وہ لوگ افضل ہیں. باقی جو مگر نہیں ہے وہ لوگ اب بھی ویسے ہیں، کیونکہ انہیں جہنم ملنے والی ہے، اور اس سے بڑی رسوائی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جنتی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.